اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم روح رحیم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ نبی پاک روح رحیم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنے تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنے تک اپنے والدین سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ دوسری جگہ پر نبی کریم روح رحیم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنے تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنے تک اپنی ذات سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین سے بے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، اپنے دوستوں سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ اپنی ذات سے بڑھ کر میں۔ نبی پاک روح رحیم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر بن خطاب، ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت، نظر عنایت اور نظر کرم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ڈالی۔ یہ وہ نظر ہے جس نے خالق کائنات مالک ارض و سما کا دیدار کیا۔ یہ وہ نظر ہے جب آسمان کی طرف اٹھتی ہے تو قبلہ بدل جاتا ہے۔ یہ وہ نظر ہے کہ عرش کے پار کی خبریں دیتی ہے۔ یہ وہ نظر ہے جو جنت کا مشاہدہ کرتی ہے۔ یہ وہ نظر ہے جو زمین پر بیٹھ کے حوض کوثر کا مشاہدہ کرتی ہے۔ جب یہی نظر حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر پڑی، دل کی دنیا بدل گئی۔ عرض کرتے آقا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں پوری کائنات سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کر اور اپنی ذات سے بھی بڑھ کر یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، اے عمر بن خطاب، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہونی ضروری ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، آپ جتنے بھی اعمال کرتے رہیں گے، آپ کو وہ کوئی فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہوگی، قرآن کی تلاوت کرو گے، ذکر اذکار کرو گے، درود شریف پڑھو گے، عبادات کرو گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے دعائیں مانگو گے، رب کائنات کبھی بھی تمہاری دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بیدار کیجیے، اپنے بچوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیے۔ یاد رکھنا یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہے تو پھر عبادات جو ہے وہ بیکار چلی جائے گی۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی عبادات ہمارے
محبت نہیں ہوگی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہوگی تو جب ہم عبادات کریں گے تو رب کائنات ہماری عبادات کو بھی قبول فرمائے گا. اللہ رب العزت سے دعا اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.